السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ۔ تو آج کا بلاگ ہے ہمارا دعاؤں کے قبول ہونے کا وظیفہ۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل، دکھ یا دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، کبھی صحت کے لیے، کبھی رشتے کے لیے، کبھی سکون کے لیے، کبھی رزق کے لیے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں خود سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو بس صبح صبح میں قرآن شریف لے کر بیٹھ گئی ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور میں نے سب سے پہلے اپنی قرآن شریف کی تلاوت مکمل کی، اور مجھے دھیان آیا کہ میں ایسا وظیفہ آپ سے شیئر کروں جس سے یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں آزمائی ہے یہ چیز۔ تو میں آپ کو آج بتانے والی ہوں قرآن شریف کی 5 سب سے طاقتور دعائیں، جنہیں پڑھنے سے انسان کی زندگی سچ میں بدل جاتی ہے، جو میں نے خود آزمائی ہے اپنی زندگی میں۔ ہر کسی کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کی زندگی میں آزمائشیں ڈالی اور ان سے ہی ہمیں سکھایا کیسے ان آزمائشوں سے ڈیل کرنا ہے۔ تو پہلی دعا میں شروع کروں گی اپنے سب سے پہلے پروفٹ آدم علیہ السلام کی دعا سے۔ آدم علیہ السلام سے جب نافرمانی ہوئی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی شیطان کے بھڑکانے پر، تو اللہ نے ان کو سزا دی اور اللہ نے انہیں دنیا میں چھوڑ دیا، بے سہارا چھوڑ دیا۔ تو اس وقت ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے جو دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور آپ کو پتہ ہے وہ دعا کون سی تھی؟ اور وہ سورہ ہے العرف، اور وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ یہ دعا اس وقت آدم علیہ السلام نے پڑھی جب انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جب بھی دل پریشان ہو، جب لگے کہ غلطی ہو گئی ہے، اس دعا کو پڑھو، یقین رکھو اللہ ہر غلطی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کے لیے مدد بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی یونس علیہ السلام کے اوپر بھی آزمائش آئی تھی، اور ان سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے ایک بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت دعا جو بہت ہی ایفیکٹو ہے پریشانی اور ڈپریشن کے وقت۔ اسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، یہ سورہ الانبیاء میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذرا سوچئے، ایک نبی اندھیری مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے بیچ، اکیلے، لیکن انہوں نے صرف یہ کہا، یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی غلط تھا۔ اور ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کا بہت ذکر کیا ہے۔ وہ جب بھی پریشان ہوتے، جب بھی کسی آزمائش میں ہوتے، وہ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ دعا پریشانی میں پڑھتا ہے، اللہ اس کی مشکل دور کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا دل اداس ہے، رات نیند نہیں آتی یا زندگی بند لگتی ہے، یہ دعا تمہارے دل کو سکون دے گی۔ اب بات کرتے ہیں دعا آف موسیٰ علیہ السلام، جو ہے کامیابی اور ہمت کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ ان کو اپنے دین کی دعوت فرعون کے سامنے دینی ہے، فرعون جس کا واقعہ پوری دنیا جانتی ہے، وہ کتنا ظالم تھا، جو خود کو اللہ اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے سامنے جا کر کہنا کہ تم خدا نہیں ہو، یہ کتنی بڑی آزمائش اور کتنی ہمت کی چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو کرنی تھی۔ اس وقت انہوں نے اس دعا کا سہارا لیا۔ یہ دعا جب بھی آپ کبھی کامیابی کی دعا کرتے ہو اپنے لیے، یا اپنے آپ کے موٹیویشن کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ یہ دعا سورہ طٰہٰ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جس کے معنی ہیں، یا اللہ، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان سے گرہ کھول دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور میں ایک چیز اور مینشن کروں گی، جو بھی پیرنٹس اپنے بچوں کی پرورش میں اسٹرگل کر رہے ہیں، جیسے کوئی ADHD بچہ ہے یا آٹسٹک ہے، تو آپ یہ دعا لازم پڑھیں۔ آپ ڈیفینیٹلی، آپ کو انشاءاللہ within a week you will see the improvement in the child. It works 100%. You will see the result within a week. You have to read it after Fajr اینڈ آفٹر مغرب۔ آگے پیچھے آپ درود شریف پڑھیں اور 3 بار پڑھ کر بچے کے لیے دعا کریں۔ ہر ایگزام، انٹرویو، پریزنٹیشن یا مشکل کام سے پہلے یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا تمہیں کانفیڈنس، کلیئرٹی اور ہمت دیتی ہے۔ واقعی اللہ نے اپنے نبیوں سے کتنے مشکل کام لیے۔ ہماری زندگی کی آزمائشیں تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے۔
اب بات کرتے ہیں فورتھ دعا کی، جو ہے دعا ابراہیم علیہ السلام، جو اپنے بچوں اور گھر کے لیے ہے۔ یہ سورہ ابراہیم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اپنے بچوں کے لیے کی تھی، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز ادا کرنے والوں میں بنا اور میری دعا قبول فرما۔ یہ دعا ہر ماں باپ کی دل کی دعا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے دین پر چلیں، نماز پڑھنے والے بنیں، تو یہ دعا روز پڑھو، فجر کے بعد، مغرب کے بعد۔ اس سے گھر میں برکت اور سکون آتا ہے۔ Now at last, دعا فار گڈنس ان دس لائف اینڈ دا نیکسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ بقرہ کی دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن کی سب سے مختصر لیکن سب سے کمپریہنسو دعا ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پڑھا، اور یہ دعا ہماری پوری زندگی کا ایک سمرائزڈ دعا ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی کامیابی مانگ رہے ہیں اور دنیا کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں بھی اللہ سے کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کا مطلب ہے، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین نصیب کر، آخرت میں بھی بہترین، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا ہر صلاح کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اس سے زندگی میں ہر طرح کی سکون، صحت، رزق اور برکت آتی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو آزمائشوں سے تو ہماری زندگی گھری ہوئی ہے۔ تو جو میں نے 5 دعائیں بتائی ہیں، یہ سب سچویشنل دعائیں ہیں۔ جب بھی آپ کی لائف میں اس طریقے کے حالات پیدا ہوں، جو سچویشنز میں نے مینشن کی ہیں، آپ ان دعاؤں کا سہارا لیں اور ان کو پڑھ کر اللہ سے خوب دعا مانگیں۔ ان دعاؤں میں صرف الفاظ نہیں ہیں، ایمان کا جذبہ ہے۔ انہیں روز پڑھو، سمجھ کر پڑھو، دل سے مانگو، اور دیکھو کیسے اللہ تمہاری زندگی بدل دیتا ہے۔ قرآن شریف صرف کتاب نہیں، زندگی کا نظام ہے، اور یہ دعائیں اس کے موتی ہیں جو دل کو نور سے بھر دیتی ہیں۔ جو بندہ قرآن سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور دعا مانگنے کا سب سے صحیح طریقہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ سب سے پہلے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ہر نماز میں ان دعاؤں کو پڑھیں، اور ان دعاؤں کے آگے پیچھے درود شریف لگانا نہ بھولیں۔ اور دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے سجدے میں دعا مانگنا۔ سجدے کے وقت آپ اللہ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، آپ کے اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سجدے میں رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آج سیٹرڈے ہے اور ہم آج باہر نکلے ہیں بردبئی کی طرف۔ بردبئی جاتے وقت میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا بلاگ بھی شوٹ کر لوں اور ایک بہترین انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دعائیں تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ تو میں نے سوچا میں اپنے ریئل لائف ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو یہ چیز بتاؤں۔ جب میں بردبئی پہنچی، مجھے ایسا لگا کہ میں انڈیا آ گئی ہوں۔ بردبئی میں موسٹلی انڈین فیملیز ہیں، اور فواز ضد کر رہے تھے کہ ان کو انڈین سویٹس کھانی ہیں، تو سب سے بیسٹ آپشن ہم کو بردبئی میں یہ گنگور سویٹس لگا۔ تو ہم لوگ یہاں آئے، لیکن ہم کو کچھ آج ملا نہیں، کیونکہ دیوالی کی وجہ سے ساری وہ جو بیسک ان کی ٹریڈیشنل سویٹس ہوتی ہیں وہی وہ لوگ نے رکھی ہوئی تھی سیلنگ کے لیے، تو ہمیں وہ چمچم کھانے نہیں ملا۔ فواز اسپیشلی کیم ہیئر فار چمچم اینڈ گلاب جامن۔ اینی ویز دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ہر جگہ اتنی رونق تھی، اتنا ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ It was so nostalgic. It reminded me of my childhood days. یہاں کے لگتا ہی نہیں کہ ہم لوگ دبئی میں ہیں، کہ مجھے انڈیا کی یاد آ گئی۔ انڈیا میں کس طرح سے ہمارے آس پاس دیوالی میں لوگ اتنا ڈیکوریٹ کر کے رکھتے ہیں، لائٹنگز دیے، تو واقعی بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں آ کر۔ میں نے سوچا میں اسے ریکارڈ کروں، میں شیئر کروں کہ دیکھو کس طرح دبئی میں ہم لوگ کو اپنا ہر فیسٹیول، ہر کنٹری کے لوگ اپنے سارے کلچر فالو کرتے ہیں، بٹ وہ بھی ڈسپلن میں رہ کر۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہے جہاں پر سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اپنا فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں، پھر وہ کوئی بھی ریلیجن یا کوئی بھی کمیونٹی کے لوگ ہوں۔ ہاں، بس ان کو کلینلینس اور ڈیکورم کا پورا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ تو بس ہم لوگ یہاں آ گئے ہیں ایک مال میں، اور مجھے نماز پڑھنی تھی، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور مال میں ہمارا کوئی کام نہیں تھا، ہم صرف یہاں پر نماز پڑھنے آئے تھے۔ تو یہاں کا پریئر روم یوز کر کے ہم یہاں سے چلے گئے، لیکن ایز یوزول بچوں کے ساتھ آؤ تو ان کی ڈیمانڈز ونڈو شاپنگ سے ہٹ کر شاپنگ پہ چلی جاتی ہیں۔ پھر میں نے 2-4 چیزیں لی اسٹیشنری کی فواز کے لیے، اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکل گئے۔ ویسے تو دبئی کا ہر ویکینڈ ہی فیسٹیول ہوتا ہے، اور اب ونٹرز آ رہی ہیں تو آپ ہمیشہ ہی دیکھیں گے کہ آؤٹنگز اور آپ کو ہمارے نائٹ آؤٹس کے ولاگز ملیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، میری ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو اور یوزفل لگی ہو تو پلیز اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں شیئر کریں۔
میرے بھی چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.